तुम रहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे मोहतरम भाइयों, आपने फ़िरौन के जादूगरों का तज़किरा तो सुना है, और आज मैं आपको जो नमरूद की कौम थी और नमरूद के मानने वाले थे और इसकी कौम और इसके जो बड़े बड़े थे, ये जादू के बहुत ज़्यादा माहिर थे और तजर्बेकार थे। और जो आज मैंने आपको बतलाना है ना, वो नमरूद के जादूगरों के, और जो नमरूद के पास तलीसम थे ना, जादू था, उसके जो 6 उनके पास जो चीजें थी, 6 तलीसम थे, उनका आपके सामने जिक्र करना है। उनका काम क्या था और उसका तरीक़ेकार क्या था, और नमरूद के जादूगरों का। ये जो नमरूद के जादूगर थे और ये नमरूद की कौम वाले थे, इनके पास जादू वो था जो हारूत और मारूत 2 फरिश्तों ने ये बाबल शहर में आकर के इन लोगों को सिखलाया था। इनके पास वो जादू था। ये इस जादू के जरिए इन्होंने ये जो जादू था इसको इन्होंने महफूज कर लिया और इसको इन्होंने परवान चढ़ाया, इसकी हिफाजत की, इसको आगे लेके इस जादू को चले। हालांकि जादू तो है कुफर। अल्लाह ताला अपने कुरान में फरमाते हैं, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। जो जादू करता है, सीखता है, सिखलाता है, वो कुफर सीखता है, जो सिखलाता है वो कुफर सिखलाता है। इन्होंने ये 6 तलीसम अपने महफूज किए। ये किस लिए इन्होंने महफूज किए? कि जो नमरूद है उसकी बादशाही बरकरार रहे। और जो नमरूद है उसने खुदाई का दावा कर रखा था, और ये इसकी जो खुदाई का दावा है और इसकी खुदाई जो है झूठी खुदाई, ये इसकी बरकरार रहे। इसी वजह से इन्होंने ये 6 तलीसम तैयार किया। सबसे पहले इन्होंने जो एक तलीसम तैयार किया था ना, वो एक तांबे की बनी हुई बतख थी। बतख कह लो, इस नमा एक तांबे की सुनहरी रंग की एक बतख इन्होंने तैयार की हुई थी। ये बाबल शहर में इन्होंने महफूज की हुई। अब नमरूद की बादशाही में, नमरूद के इलाके में जब भी कोई आदमी बाहर से आता जासूस, तो ये जो बात ये बोल पड़ती, ये जो तलीसम था ये बोल पड़ता, ये फौरी आवाज दे देता कि ये जासूस है, ये चोर है। और इस तलीसम की मदद से ये नमरूद के जो सिपाही थे, फौजी थे, उसको फौरन गिरफ्तार कर लेते। ये इनके पास एक जादू का तलीसम ये था कि ये नमरूद की बादशाही को बरकरार रखने के लिए ये इनके पास एक तलीसम ये था कि इनके लिए ये आसानी थी कि बाहर से आने वाला चोर होता, बाहर से आने वाला कोई जासूस होता जो नमरूद की बादशाही को नुकसान पहुंचाने वाला या कोई ऐसा भी, तो उसके पर ये फौरी बोल पड़ता और उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। और जो दूसरा तलीसम था इनके पास, वो था एक ढोल नमा। ये जिसको अभी ढोल कहते हैं ना, वो बड़ा इस तरह एक लकड़ी का खोल होता है, और वो बहुत, अभी ये तो जो ढोल है ना, ये तो छोटा है ना इसका, और उसका वो जरा बड़ा होता था। आपने ये देखा होगा यहूदियों के पास ये बजाने वाले वीडियो के अंदर यूट्यूब पर, ये जरा बड़ा होता था, लकड़ी नमा होता था, और इसके दोनों तरफ ना चमड़ा होता था, या एक तरफ चमड़ा होता था, जिस पर एक लकड़ी की छड़ी उस पर मारने से ना उसके अंदर से आवाज आती थी। ये इनके पास एक था तलीसम, ये एक ढोलनुमा चीज थी। अब ये क्या होता कि कोई भी चोर होता, चोर चोरी करने वाला कोई भी, तो ये उसकी निशानदेही कर देता। नमरूद के ये दरबार में, नमरूद के पास ये होता तलीसम, ये भी, ये ढोलनुमा भी, ये और कोई भी चोरी करता है ना, तो उसकी ये निशानदेही कर देता। कितने हो गए तलीसम? 2। ये निशानदेही करने वाला, ये ढोलनुमा, ये दूसरा इनके पास एक तलीसम होता था जिसको नमरूद को चोर पकड़ने में आसानी हो जाती थी, इससे मदद मिल जाती थी। जो तीसरा इनके पास तलीसम था वो ये था कि जब भी इनका कोई जश्न होता, इनका कोई मेला होता, इनका कोई प्रोग्राम होता, इनका नमरूद की कौम का,
یہ نمرودیوں کا، تو یہ کیا کرتے کہ ان کے پاس ایک حوض بنا ہوا تھا، حوض۔ اس حوض کے اندر یہ جب لوگ سارے جمع ہوتے، اپنے من پسند کے مشروب جمع کرتے، جو کسی کا پسند کا مشروب ہوتا، آج کے دور میں لے لو، اور اس وقت جو بھی مشروب ہوتے کسی قسم کا بھی ہوتا، وہ سب لا کر کے نا اس ایک حوض میں ڈالتے رہتے، اور جس کا جب دل چاہتا نا وہ آتا اور اس حوض سے اپنی پسند کا مشروب نکال کے پی لیتا۔ اس حوض کے اندر جادو کی وجہ سے یہ چیز موجود تھی کہ یہ جتنے بھی مشروب تھے نا، یہ آپس میں ملتے نہیں تھے، مکس نہیں ہوتے تھے، جس کا تو دل چاہتا تھا وہی وہ نکال لیتا اور اس کو پی لیتا اور اس کو استعمال کر لیتا۔ یہ ان کے پاس تیسرا جو تھا یہ حوض تھا، جس سے یہ فائدہ اٹھاتے تھے، اور جب قوم جمع ہوتی اور اپنی مرضی کا ہی مشروب نکالتے، اور جس کا جو دل چاہتا وہی اس کے اندر مشروب موجود ہوتا، اور اس کو وہ نکالتے اور اس کو وہ پی لیتے۔ یہ ان کے پاس تیسرا یہ تھا طلیسم، اور یہ تھا حوض۔ اور ان کے پاس جو چوتھا حوض تھا، چوتھا جو طلیسم تھا، وہ تھا ایک آئینہ، شیشہ۔ اس سے یہ ہوتا کہ غائب کی خبر، کوئی بھی آنے والے وقت کا کہ کل کیا ہوگا، اور یہ جادو کے ذریعے اور یہ منتر کے ذریعے اور یہ اس طلیسم کے ذریعے یہ غائب کی خبر ان کو یہ آئینہ بتلا دیتا تھا۔ یہ ایک نمرودیوں کے پاس یہ بھی ایک طلیسم تھا، اور یہ آئینہ تھا جس پر انہوں نے منتر پڑھ کے، اور یہ جو جادو تھا جو ہاروت اور ماروت دو فرشتوں نے سکھلایا تھا، اس کو بھی انہوں نے محفوظ کیا ہوا تھا، اور بابل شہر کے اندر، بابل میں۔ اور جو پانچواں تھا وہ ان کے پاس تھا میرے بھائی تالاب۔ پانچواں منتر جو تھا نا وہ تھا تالاب۔ اس تالاب سے یہ کیا فائدہ لیتے تھے؟ اس میں یہ نمرود فیصلہ کرتا تھا جھوٹے اور سچے کا، جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ کوئی بھی کیس لے کے آتا، کوئی بھی اس کے کیس آتا، تو اس کا یہ فیصلہ کیسے نمرود کرتا تھا؟ وہ دونوں آدمیوں کو نا تالاب کے اندر داخل کر دیا جاتا تھا کہ آپ تالاب میں جائیں، داخل ہو جائیں۔ وہ دونوں آدمی تالاب میں داخل ہوتے، جب تالاب میں داخل ہوتے، جو جھوٹا ہوتا تھا وہ اس کنویں کے اندر، وہ اس تالاب کے اندر غرق ہو جاتا تھا، ڈوب جاتا تھا، مر جاتا تھا، اور جو سچا ہوتا تھا اس کی ناف تک ہی پانی آتا تھا۔ ایک ان کے پاس پانچواں طلیسم، اور جو پانچواں ان کے پاس یہ تالاب تھا۔ اور جو چھٹا تھا ان کے پاس طلیسم، نمرود کا جو گھر تھا نا، نمرود کی جو بادشاہی کا، جس جگہ یہ اپنی بیٹھک، اپنی مجلس، اپنی پنچایت، اور یہ لوگوں کو جمع کرتا تھا اپنی بات سنانے کے لیے، لوگ جمع ہوتے تھے اس کے پاس، اس جگہ دروازے کے سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا، اور اس درخت کی صورتحال یہ تھی کہ اس نمرود کے دربار کے اندر جتنے لوگ آتے، اگر تو لوگ آتے زیادہ تو اس کا سایہ بڑھ جاتا، اگر لوگ جس طرح کم ہوتے اسی طرح اس کا سایہ کم ہوتا رہتا۔ سایہ لوگوں کی وجہ سے بڑھتا رہتا، لوگوں کی وجہ سے کم ہوتا رہتا، لوگ کم تو سایہ کم۔ اگر لوگ زیادہ ہوتے، جتنے بھی زیادہ ہوتے، ہزاروں کی مجلس لگ جاتی، اور اسی طرح یہ سایہ اس کا بڑھتا رہتا اور سایہ اس کا زیادہ ہوتا رہتا۔ یہ محترم بھائی 6 طلیسم تھے، اور اللہ فرماتے بھی اذن اللہ، میرے حکم کے بغیر یہ جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ جو جادو تھا، یہ جو منتر تھے، یہ جو طلیسم تھے، یہ اللہ نے 2 فرشتوں کو نازل کیا تھا بابل شہر میں، ایک کا نام ہاروت تھا اور ایک کا نام ماروت تھا۔ ان 2 فرشتوں نے جو جادو یہ سکھلایا تھا، یہی جادو ان نمرود کی قوم نے اور ان نمرودیوں نے اس کو محفوظ کر لیا، پھر اس کو آگے پروان چڑھایا، آگے اس کو لے کے چلے۔ جادو میرے محترم بھائی اثر رکھتا ہے۔ جادو کی ایک گندی اور بری اس کی تاثیر ہے جو اثر رکھتی ہے، اور یہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور محترم بھائیو، آج میں آپ کو صرف یہی 6 طلیسم نمرودیوں کے بتلانا چاہتا تھا جو
ان نمرود کی قوم نے اس کو لے کے آگے چلی۔ تو جادو ایک برحق ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلائی ہیں۔ باوضو رہنا، نماز کی پابندی رکھنا، سورہ فلق ہے، سورۃ الناس ہے، اس کے صبح و شام تلاوت کرنا، 3 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا۔ اسی طرح ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ تو جب آدمی میرے پیغمبر علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا تو جادو اثر نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے بغیر بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ بہرحال اگر ہم اپنا تحفظ ہی نہ کریں تو پھر کہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، تو پھر تو میرے بھائی ہونا ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار سکھلائے ہیں اس کی پابندی کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو جیسی لعنت سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ محترم بھائیو، جادو کرنا بھی کفر ہے، کروانا بھی کفر ہے، سیکھنا بھی کفر ہے، سکھلانا بھی کفر ہے۔ نہ آپ نے کسی جادوگر کے پاس جانا ہے، نہ کسی کے پاس سے سیکھنا ہے، اور نہ کسی پر کرنا ہے اور نہ کروانا ہے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اس گناہ سے اور اس کفر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔